بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وصلى الله على محمد وآله. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين. والعاقبة لأهل التقوى واليقين. والصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد والنبي المؤيد رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائمة الباقية على غاصب حقوق ومنكري فظالم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتاب الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ارشاد رب العزت ہے میرا راستہ صراط مستقیم ہے، اسی کی اتباع کرو، متفرق راستوں کی طرف نہ جاؤ، وہ تمہیں اللہ کے سیدھے راستے سے دور کر دیں گے. تمہارا پروردگار تم اس بات کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. قرآن مقدس میں یہ سورہ انعام کی آیت ہے اور آیت کا نشان 153 153 نمبر کی آیت ہے. غور کریں، یہ اس کلام حق کی آیت ہے جس کے بارے ہمارے 8ویں امام شہنشاہ عرب اور عجم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن خاتم الانبیاء کی نبوت کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اگر کوئی اس کے احکام پہ عمل کرے اس کو جنت تک پہنچانے والا ہے، عذاب جہنم سے نجات دلانے والا ہے. اس کے احکام میں تغیر تبدل نہیں، تضاد اور تناقض نہیں. اس کی تلاوت کرو، کثرت تلاوت کی وجہ سے اس کی شان میں ذرہ بر فرق نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ قرآن کسی خاص زمانے کے لیے ہدایت نہیں ہے، کسی خاص گروہ کے لیے ہادی و رہنما نہیں ہے. یہ ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، ہر انسان کے لیے، پوری عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے. نہ اس کے آگے سے باتیں لا سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، اس لیے کہ اس وحدہ لا شریک کا کلام ہے جو فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی قرآن کی حفاظت. صلوات پر محمد و آل محمد. غور کیجئے، یہ سورہ انعام کی آیت ہے. خالق فرما رہا ہے میرا راستہ سیدھا ہے، میرا راستہ جنت کا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، متفرق راستوں کی طرف نہ جاؤ. غور کریں، یہ پروردگار کا پورے عالم انسانیت کو خطاب ہے، پورے عالم اسلام کو خطاب ہے. اب قابل غور بات یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم کون سا ہے جس کے بارے ہمارا پروردگار ہمیں ہدایت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، وصیت کر رہا ہے. اگر آپ غور کریں تو اس سے مراد وہی صراط مستقیم ہے اور جس کے بارے ہم مسلمان جہاں کہیں بھی اس دنیا میں نماز پڑھ رہی ہیں، مکہ میں نماز ہو رہی ہے، مدینہ میں نماز ہو رہی ہے، نجف اشرف میں بھی ہو رہی ہے، مشہد مقدس بھی ہو رہی ہے، اور کہ اپنے کربلا معلیٰ بھی ہو رہی ہے، قم المقدسہ میں ہو رہی ہے. دنیا میں جہاں کہیں، پاکستان ہو، ہندوستان ہو،
جہاں بھی مسلمان ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نماز میں سورہ الحمد لازمی ہے، سورہ فاتحہ لازمی ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہے۔ اور اسی سورہ فاتحہ، اسی سورہ حمد کے اندر ہم مسلمان بلا تفریق، خواہ وہ وہابی ہو جو بھی فرقہ ہو، وہ یہ دعا کرتا ہے نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ اب وہ کون سے ذوات مقدسہ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں؟ تو سورہ نساء 69 نمبر کی آیت میں غور کریں، ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ صدیقین، شہداء، صالحین کا مصداق کون سے ذوات مقدسہ ہیں؟ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد پنج تن پاک 14 معصومین علیہ السلام ہیں۔ تو آپ غور کیا آپ نے، جس صراط مستقیم کے لیے ہم مسلمان 5 وقت کی نماز میں دعا کر رہے ہیں، وہ 1,24,000 انبیاء کا صراط مستقیم اور ان 14 معصومین کا صراط مستقیم، صلوات بر محمد و آل محمد۔ سوال یہ ہے کہ ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم صراط مستقیم سے دور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے صبح بھی یہ دعا کرو، ظہر میں بھی یہ دعا کرو، عصر میں بھی یہ دعا کرو، مغرب میں عشاء میں دعا کرو، اور کریں۔ اللہ سے انسان کا لمحہ بلمحہ ارتباط ہے، لمحہ بلمحہ اس کی طرف سے زندگی والی نعمت نازل ہو رہی ہے، عافیت والی نعمت نازل ہو رہی ہے۔ جب کفران نعمت ہوتا ہے، ناشکری ہوتا ہے، گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ غور کریں، ابھی یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ برق، بجلی کتنی بڑی نعمت ہے، پورا عالم اس سے منور اور روشن ہے، اس سے کتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ ایک برکت سے بجلی آ رہی ہے اور اسی وجہ سے لاؤڈ اسپیکر میں آواز بھی ہے اور پنکھے بھی چل رہی ہیں، لائٹ بھی چل رہی ہے۔ اور کیا آپ نے، تاروں کے ذریعے ہم تک یہ پہنچ رہی ہے اور ہم اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا غور تو کریں، اگر مرکز سے بجلی بند ہو جائے تو پھر یہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز خاموش ہو جائے گی، پنکھے کی حرکت بند ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اس مثال میں غور کیا ہے تو اسی طرح اس پروردگار سے لمحہ بلمحہ انسان کا ارتباط ہے، لمحہ بلمحہ اس کی طرف سے زندگی والی نعمت نازل ہو رہی ہے، عافیت والی، سلامتی والی نعمت نازل ہو رہی ہے۔ اور کیا آپ نے، اس لیے حکم ہے، جب انسان سے نافرمانی ہوتی ہے تو رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اس لیے حکم ہے صبح بھی یہ دعا کرو، شام کو بھی یہ دعا کرو، صلوات بر محمد و آل محمد۔ غور کیجئے، ہم مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جہاں کہیں قابل غور بات یہ ہے، نماز کا قرآن میں کثرت سے ذکر ہوا ہے، تقریباً 70 مقامات ہے جہاں نماز کا ذکر ہوا ہے۔ کیا فلسفہ ہے؟ اور کریں، چونکہ ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، مسلسل مختلف اوقات میں نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ چاہتا ہے میرا بندہ ایک لمحہ کے لیے مجھ سے غافل نہ ہو جائے۔ لیکن ہمیں غور کرنا ہے اس نماز کا ہمارے لیے میسج کیا ہوتا ہے، پیغام کیا ہوتا ہے پورے عالم انسانیت کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص کر جو نماز پڑھ رہی ہیں، پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے، اور ہمیں ان پیغامات کی روشنی میں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور کریں، اس نماز سے پہلے ہم وضو والی طہارت کرتے ہیں، کیا فلسفہ ہے؟ جبکہ ہم نے نماز میں پڑھنا کیا ہے، سورہ الحمد پڑھنی ہے، دوسری سورہ پڑھنی ہے، ذکر
پڑھنا ہے سجدے میں، رکوع میں، تشہد، سب کچھ تو وہ تو زبان سے پڑھنا ہے، زبان تو پہلے سے پاک ہے۔ یہ وضو کرنے کا کیا فلسفہ کہ پہلے وضو کرو، یہ پروردگار کا لطف کرم ہے کہ وہ ہمیں اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ حضرت انسان ظاہری طور پہ بھی جب تم میری بارگاہ میں آ رہے ہو تو تمہیں ایک دفعہ ظاہری طور پہ بھی پاک ہونا ہے، اور پھر ایسا نہیں کہ بغیر نیت کے تم اعضائے وضو دھو، نہیں، نیت کے ساتھ چہرے پر پانی ڈالنا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ نیت کا فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ تم باطنی طور پر پاک اور پاکیزہ ہو جاؤ۔ اور کیا آپ نے، اگر ہم نیت نہیں کریں گے تو ظاہری طور پہ تو پاک ہو جائیں گے، لیکن وہ وضو نہیں ہوگا جب تک قصد قربت سے ہم اعضائے وضو کو نہیں دھوئیں گے، چہرے کو نہیں دھوئیں گے، دائیں ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو، سر کا مسح۔ تو لطف الہی یہ ہے، اللہ ہمیں چاہتا ہے اس وضو والی طہارت کے ذریعے ہمیں ظاہری طور پہ بھی ہم پاک ہو جائیں، باطنی طور پہ بھی، روحانیت اور معنویت کے لحاظ سے بھی پاک اور پاکیزہ ہو جائیں۔ پھر ہے مولا کائنات فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، جب تم چہرہ نیت کے ساتھ تم دھو رہے ہوتے ہو تو اللہ تمہارے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اشاروں سے، آنکھوں کے ذریعے تم نے کیے ہیں۔ جب تم دایاں ہاتھ دھوتے ہو تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو دائیں ہاتھ سے ہوئے ہیں، پھر جب بایاں ہاتھ دھوتے ہو تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو بائیں ہاتھ کے ذریعے ہوئے ہیں، پھر جب سر کا مسح کرتے ہو تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو سر کے اشارے سے ہوئے ہیں، جب پاؤں کا مسح کرتے ہو تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن پاؤں کے چل کر تم نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اللہ کا لطف کرم تو دیکھیے، گویا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہو رہا ہے تو روحانی اور معنویت کے لحاظ سے پاک اور پاکیزہ ہو کر کھڑا ہو رہا ہے، یہ اس کا لطف کرم ہے۔ اب نماز میں ہمارے لیے کیا میسج ہوتے ہیں؟ خاص کر اس کے 3 میسج میں عرض کر رہا ہوں اس مختصر سے وقت میں۔ پہلا میسج تو اس کے اندر اہم ترین یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں یہ ہمیں موت و حیات یاد دلاتے ہیں، موت و حیات یاد ہے۔ اس لیے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا فلسفہ ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں یہ تمہیں موت و حیات دلاتے ہیں۔ جب پہلے سجدے میں جاتے ہو یہ دلیل ہے حضرت انسان ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، جب سر اٹھاتے ہو یہ دلیل ہے کہ کچھ دن تم نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے، پھر جب دوسرے سجدے میں جاتے ہو یہ دلیل ہے کہ حضرت انسان پھر ہم تمہیں اسی مٹی میں چھپا دیں گے، اور جب سر اٹھاتے ہو یہ دلیل ہے کہ قیامت کے دن ہم تمہیں اسی مٹی سے محشور بھی کریں گے۔ جیسے سورہ انبیاء میں ایسا ہوتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے حضرت انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اسی میں چھپائیں گے، دوبارہ پلٹائیں گے، اور پھر قیامت کے دن ہم اے حضرت انسان اسی مٹی سے تمہیں محشور کریں گے۔ اور کیا آپ نے اب اس کے باوجود قرآن میں سورہ یاسین میں شاہ ہوتا ہے وَضَرَبْنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اب یہ بھی ہمارے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، اپنی خلقت کو بھول گئے، یہ کہتے ہیں کیسے اللہ دوبارہ انسان کو دوبارہ زندگی دے گا جبکہ جس کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کیسے یہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ یہ تعجب کرتا ہے۔ کل حبیب کہہ دو وہی ذات دوبارہ زندگی عطا کرے گی، اس کو زندہ کرے گی جس نے انسان کو عدم سے وجود عطا کیا۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سورہ طاہر کی پہلی آیت ہے۔ کیا انسان پر ایک وقت نہیں آیا جبکہ یہ قابل ذکر شے ہی نہیں تھا؟ ہم نے اس کو بہترین تخلیق عطا کی ہے۔ کیسی تخلیق عطا کی ہے؟ سورہ والتین میں قسم کھا کر فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، اس بلد امین کی قسم، انسان کو ہم نے بہترین تخلیق عطا کی ہے۔ اس کا لطف کرم تو یہ ہے، اس کی قدرت کاملہ تو یہ ہے، اس نے انسان کو اس بے جان مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس میں روشنی نہیں ہے، اس میں نمو نہیں ہے، تراوت نہیں ہے، حرکت نہیں ہے۔ اس بے جان چیز سے اس نے کیسی مخلوق پیدا کی ہے جو عقل و شعور والی ہے، فہم و فراست والی ہے، دیکھنے والی ہے، سوچنے والی ہے، سننے والی ہے، بولنے والی طاقت اس میں ہے۔ اس لیے فرماتا ہے بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے۔ تو انسان کو جب نماز پڑھ رہا ہو اس تصور سے نماز پڑھنی ہے کہ ہم یہاں عارضی زندگی گزار رہے ہیں، پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں کچھ مدت کے لیے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کون سا میرا ایسا بنتا ہے جو واقعی اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھی زندگی گزارتا ہے، ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے۔ غور کریں، یہ مرحوم مغفور منصور ہمدانی یقیناً انہوں نے جو وصیت نامہ لکھا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں انہوں نے ذمہ داری سے زندگی گزاری ہے، خوف خدا میں زندگی گزاری ہے، احساس ذمہ داری کرتے ہوئے۔ سب سے بہترین کیا ہے اس کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے کہ انسان کہ کون سا اچھا عمل کریں؟ بہترین خدمت خلق ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے زندگی گزارے، اچھے اخلاق سے زندگی گزارے۔ اسلامی شعار ہے، ہم مسلمانوں کے مذہبی ایک عبادت ہے کیا آپ نے، لہذا اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب اذان شروع ہو جائے تو ہمیں خاموش ہو جانا ہے۔ یہ یاد رکھیں، کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں من تکلم عند الاذان یتلجلج لسانہ عند الموت، جب اذان ہو رہی ہو اس وقت اگر کوئی دنیاوی گفتگو کرے گا تو موت کے وقت اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو جائے گی۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا انسان کے لیے، لہذا ہمیں غور کرنا ہے، متوجہ رہنا ہے۔ جب بھی یہ اذان شروع ہو 5 وقت کی نماز کے حوالے سے ہمیں خاموشی سے ساتھ ساتھ اس اذان کے کلمات کو دہرانا ہوتا ہے۔ غور کریں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون میرا ایسا بندہ ہے جو اچھے اخلاق زندگی گزارے، اچھے کردار سے، انس و محبت کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہوئے۔ اللہ کے نزدیک خدمت خلق بہترین عبادت ہے۔ تو یہ مرحوم مغفور ان کے وصیت سے یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں پوری کوشش کی ہوگی اچھے اخلاق زندگی گزاریں، ان سے محبت کے ساتھ، رشتہ داروں کے اچھے تعلقات ہوں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ یہی اصل زندگی ہے اور یہی باقیات الصالحات ہیں، یہی صدقہ جاریہ ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم دنیا سے رخصت ہو تو وہ لوگ جن کے ساتھ تم تعاون کر رہے تھے، ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، ان سے محبت کے ساتھ وہ تم پر گریہ کرتے تمہیں الوداع کریں۔ یہ ہے اصل زندگی۔ اور غور کریں، یہی تو فلسفہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مولا کائنات کی جب تشییع جنازہ ہوئی ہے تو زیادہ تر حضرت کے جنازے میں کون سے لوگ تھے؟ غربا تھے، فقراء تھے، جن کی آپ خبر گیری کر رہے تھے، یتیم بچے تھے۔ لہذا انسان کو اس دنیا میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے بندوں کی جو خدمت کرتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہترین عبادت ہے، خالصتاً اس کی رضا کے لیے۔ تو ایک نماز کا یہ میسج ہے
کہ ہمیں موت و حیات کو یاد رکھنا ہے۔ دوسرا میسج کہ اس میں آخر میں سلام والی عبادت ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ ہم پاک پیغمبر کو سلام کر رہی ہیں۔ اب دیکھو وہابیت کا عقیدہ نظریہ کیا ہے، نعوذ باللہ کہتے ہیں پاک پیغمبر چلے گئے، اب وہ ہماری کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتے، ہم اگر سلام بھی کریں گے تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑا اشتباہ ہے، یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ وہ یہ سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، مکہ میں ہیں، مدینے میں ہیں، السلام علیکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے عقیدے کے مطابق پاک پیغمبر چلے گئے تو پھر السلام علیکہ نہیں ہونا چاہیے، علیہ ہونا چاہیے، اس پر سلام ہو، نہیں یہ السلام علیکہ عربی گرامر کے لحاظ سے یہ خطاب کی ضمیر ہے۔ یہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ جہاں سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہو اور اس کو آپ سلام کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، اور یہی عقیدہ ہے جو سرور کائنات موجود ہیں۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ حبیب آپ کو ہم قیامت کے دن اس پورے عالم انسانیت پر گواہ لائیں گے، ہر امت کا گواہ نبی ہوگا اور ان تمام پر آپ گواہ ہوں گے، اور گواہ کے لیے ضروری ہے وہ عین شاہد ہو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ لہذا یہ ہم تمام مسلمان سلام پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ غور تو کریں، جہاں کہ ہم مسلمان ہیں، خاص کر پاکستان میں، تو زبان سے تو ہم سلام پڑھ رہی ہیں، اور سلام کا مفہوم امن اور سلامتی کا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ میری طرف سے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہے۔ یہ سلام نماز کے واجبات میں سے ہے، غور کریں، اس کی وہی اہمیت ہے جو خود نماز کی ہے، جو خود نماز کی ہے۔ اگر آپ جان بوجھ سلام نہیں پڑھتے نماز باطل ہے۔ اللہ نے تو اس قدر انسانیت کا تحفظ کیا ہے کہ اپنی عبادت کے اندر یہ میسج رکھ دیا کہ غور کیا کرو۔ اس کا مطلب ہے ہم مسلمان ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، زبان سے اظہار کر رہے ہیں کہ میری طرف سے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہے۔ عمل اور کردار کے لحاظ سے اسی پاکستان کے اندر ہم ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اتنا خوف و ہراس پھیلا دیا گیا۔ تو یاد رکھیں یہ اسلام زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، یہ عمل اور کردار کا نام ہے۔ عملی طور پہ ہمیں مسلمان ہونا ہے اور اس نماز کے فلسفے کو سمجھنا ہے، خواہ ہم مکہ میں ہیں، مدینے میں ہیں یا نجف اشرف میں ہیں۔ تیسرا مسجد، اس نماز کا براہ راست ہماری زندگی سے تعلق ہے، ہمارے معاملات سے تعلق ہے، ہماری خاص وہ گھریلو زندگی ہو یا دفتری زندگی ہو۔ یہ نماز ہمیں ہر گناہ سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ گناہ سے روکتی ہے، اور کیا آپ نے یہ کبیرہ سے روکتی ہے، صغیرہ سے روکتی ہے، اور ہماری وہی نماز قبول ہوتی ہے جو ہمیں گناہ سے بچاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جھوٹ بولنے سے بچاتی ہے، خیانت کرنے سے بچاتی ہے، کسی سے بد زبانی، بد کلامی کرنے سے بچاتی ہے، بد اخلاقی کرنے سے بچاتی ہے، وہی نماز قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، فرزند رسول ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ تو فرماتے ہیں یہ دیکھو کتنا تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچا رہی ہیں، کفران نعمت سے، ناشکری سے، جتنا بچاتی ہیں وہی نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے یاد رکھو اتمام حجت ہے، اس نے قرآن میں نماز کا کثرت سے ذکر کیا، پھر ہم مسلمان 5 وقت مختلف اوقات میں عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہے، اس کے باوجود بھی اگر نافرمانی ہم کرتے ہیں، کفران نعمت، اس کی طرف سے اتمام حجت۔ اور یہی فلسفہ ہے کہ
قیامت کے دن معصوم فرماتے ہیں اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کے بارے سوال ہوگا وہ نماز ہے. نماز کے بارے ان قبل ما سوا و ان رد ما سوا. اگر یہ نماز قبول ہو گئی باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اگر یہ رد ہو گئی تو باقی اعمال بھی رد ہو جائیں گے. غور تو کریں اس نماز کی سید الشہداء نے کربلا کی صحرا میں کیا عظمت بیان کر دی، کیا اہمیت بیان. زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اے فرزند رسول آپ نے نماز کو قائم کر دیا اور زکوٰۃ کا حق ادا کر دیا. نماز ظہر کا وقت شروع ہوا، آپ کے ایک چاہنے والے نے خواہش کی کہ مولا میں چاہتا ہوں آج آخری نماز آپ کی ابتدا میں پڑھوں. تو غور کریں امام نے اس کو دعا سے نوازا، کا ذکرت الصلاۃ، تو نے نماز کو یاد کیا ہے. اور کریں دشمن کی طرف سے تیر برس رہے تھے، جنگ جاری تھی، اور حضرت کے ایک قاصد وہاں گئے مہلت مانگنے کے لیے، انہوں نے مہلت نہیں دی، لیکن حضرت نے اس کے باوجود نماز ظہر پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے. کچھ ساتھیوں نے آگے سے آپ سہارا بن گئے، پناہ بن گئے. تو یہ نماز کی اہمیت حضرت نے واضح کر دی کہ نماز ہر حال میں واجب ہے، کیونکہ اس کی ذات کا شکریہ ہے کہ اس نے ہمیں کیسی یہ انسانیت والی نعمت دی ہے، عقل و شعور، فہم و فراست، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ملائکہ سے بھی افضل قرار دیا ہے. اب ذرا غور کریں وہ کیسے مسلمان تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے کے باوجود کیا ہے ظلم کی انتہا تو یہی ہے. مولا حسین علیہ السلام نے آخر میں علی اصغر کو بھی پیش کیا ہے دین بچانے کے لیے، مسلمانوں کی عزت ناموس کو بچانے کے لیے. یہ ظلم کی انتہا ہے، اس سے انسانیت شرما جاتی ہے کہ اس معصوم کا کیا قصور ہے. میرا مولا فرماتے ہیں پسر سعد اگر تیری نگاہ میں قصوروار ہے تو فرزند زہرا اس معصوم کو پانی پلاؤ. ادادار اس ملعون نے کیا کیا، اس نے دیکھا، کہتا ہے حرم الاقتلا کلام الحسین، حسین کی کلام کا جواب دے. اس ملعون نے ایک تیر اٹھایا ہے، کمان میں رکھا، تیر گر گیا. پھر دوسرا تیر اٹھایا، کمان میں رکھا، وہ بھی گر گیا. اب جیسے یہ پسر صاحب دیکھ رہا تھا، کہتا ہے حرمل آپ بڑے تیر انداز تھے، کیا وجہ تیر کیوں نہیں لگ رہے؟ یہ کہتا ہے معلوم ہوتا ہے تیری اپنی اولاد نہیں ہے. ذرا میرے نزدیک آ، جب میں تیر چڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، خیمے کے اندر 4 سال کے سن کی بچی ہے، کبھی دائیں دوڑتی ہے کبھی بائیں دوڑتی ہے، کہتی ہے ظالمہ یہ وہ شیر خوار ہے جس کو ماں نے جی بھر کر دودھ نہیں پلایا، ماں بہن نے پیار نہیں دیا، انصاف کر تیرا تیر وزنی ہے، میرے اصغر کا گلا چھوٹا ہے. ازہدار اب ظالم نے وہ تیر اٹھایا ہے جو حیوانوں کو مارا جاتا ہے، من عذن الی عذن، اس تیر چلا، اس نے علی اصغر کا گلا زخمی کیا، مولا حسین کا بازو زخمی ہوا، جناب رباب کا جگر زخمی ہوا. ازہدارو ماتمدارو، اس کے بعد میرے مولا علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر خیمے کی طرف لا رہے ہیں، لیکن چند قدم آگے چلتے ہیں، چند قدم پیچھے چلتے ہیں، پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاء و تسلیما لامرہ. ازہدارو کیا فلسفہ ہے، علماء مورخین صاحبان مقاتل نے غور کیا اور اس کے بعد یہ نتیجہ نکالا. حالانکہ مولا حسین پہلے علی اکبر کا لاشا لا چکے، جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے لا چکے، اور محمد کی لاشیں لا چکے. کیا وجہ ہے کہ ابھی حضرت جو ہیں چند قدم آگے چلتے ہیں، چند قدم پیچھے چلتے ہیں؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ازادار علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے
کہ جناب رباب کو بھی یقین تھا، جناب سکینہ کو بھی، کہ یہ تو شیر خوار ہے، یہ تو معصوم ہے، اس نے تو جنگ کرنی نہیں ہے، لہذا وہ اس معصوم پر ترس کھائیں گے اور اس کو پانی پلائیں گے۔ عزادارو یہی وجہ ہے میرا مولا وہ حیران ہے کس طرح میں علی اصغر کو رباب کے پیش کروں۔ الا لعنت القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔